کے ایک ہیں. تو یہ جو سارا انیکسچر بنا ہوا ہے اس کا بینیفٹ تو یقینی طور پر مجھے اور آپ ہی کو مل رہا ہے, عام آدمی کے پاس تو کچھ نہیں جا رہا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ساری وہ قوتیں تھیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ سرمایہ دار ہوں, جاگیردار ہوں, وڈیرے ہوں, ان سب لوگوں نے مل کر اس ملک کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا, ان کو تقسیم کیا, اور اس کا فائدہ انہی لوگوں نے اٹھایا. اگر یہ سب لوگ, کیا پورے پاکستان کے جو عام لوگ جن کو عام پاکستانی کہا جاتا ہے, یہ اگر کسی ایک نقطے پہ متفق ہو کر ان کے درمیان میں سے لوگ اگر اسمبلیوں میں ہوتے, ان کے درمیان میں سے لوگ اگر سینٹ میں ہوتے, صوبائی اسمبلی میں ہوتے, تو کیا پاکستان میں ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی تھی؟ اب تک آ جاتی. لیکن چونکہ ان کو پہنچنے نہیں دیا جانا ہے, ان سے تو ہر حال میں ان کے ساتھ استحصال کرنا ہے, ان کو نہ تعلیم حاصل کرنے دینا ہے, نہ ان کو صحت اچھی دینا ہے, ان کو تو غلام بنا کے رکھنا ہے. اور غلام اسی صورت میں بنا کے رکھا جا سکتا ہے کہ ان کو آپس میں ڈیوائیڈ کیا جائے, ان کو لڑوایا جائے. آج پاکستان کا عام آدمی آپس میں لڑتا ہوا نظر آئے گا. کیوں نہیں کبھی لڑائی ہوتی پاکستان کے پوش ایریاز میں؟ کیوں نہیں مذہب کی بنیاد میں یہ آپس میں نہیں لڑتے؟ کیوں زبان کی بنیاد پہ پاکستان کے پوش ایریاز میں جہاں پہ ایلٹ کلاس رہتی ہے وہاں پہ لڑائی نہیں ہوتی؟ بھائی اگر دیکھا جائے تو مذہب تو ان کے پاس بھی ہے, زبان تو ان کے پاس بھی ہے, یہ کیوں آپس میں نہیں لڑے؟ ساری لڑائیاں پاکستان کے غریب لوگ لڑتے ہیں آپس میں. اچھا, یوم عاشور دھماکہ ہوا, بہت افسوسناک واقعہ ہوا, بہت سی معصوم جانیں ضائع ہوئیں, اور اتنے ایک پہلے ہی ایک اتنا ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں ایک مقدس دن تھا جس کے اوپر بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. پھر جو انویسٹیگیشن ہوئی, پہلے کہا گیا خود کش حملہ ہے, طالبان نے کروایا, اس طرح کی باتیں سامنے آئی. لیکن پھر ایک بات گورنمنٹ کی جو انویسٹیگیشن ابھی تک آئی ہے کہ جی تیسری قوت ہے, کوئی تیسرا گروپ ہے. کیا سمجھتے ہیں, چونکہ گورنمنٹ کراچی میں آپ لوگوں کے بھی, آپ گورنمنٹ میں شریک ہیں, کون لوگ ہیں جو یوم عاشور پر دھماکے میں ملوث ہیں یا اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں محسن بھائی, اب یہ تو بالکل واضح ہو چکا ہے کہ نا یہ لوگ کون ہیں. اب یہ تو نہیں کہ صرف کراچی میں کہ واقعہ ہو گیا, یہ تو پاکستان میں جہاں کہیں بھی بم دھماکے ہو رہے ہیں. نہیں, اس کے بعد اسپیسیفک کیا گیا کہ جی کراچی میں یہ واقعہ کروانے والا ایک نیا گروپ ہے. گورنمنٹ نے میڈیا میں یہ بات کی. ابھی تو یہ تحقیقات جاری ہے نا, جاری ہے. اب اس کا تو جب فیصلہ ہوگا, جو تحقیقات سامنے آئے گی, وہ تو ایک بات کی بات ہے. لیکن بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ایک سوچ, اور اس سوچ کے ماننے والے بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں. وہ چاہے وہ لاہور میں دھماکے کریں, یا کراچی میں دھماکے کریں, یا پشاور میں دھماکے کریں, یا کوئٹہ میں دھماکے کریں, یا مساجد پہ کریں, یا امام بارگاہوں پہ کریں, یا علماء دین کی مزارات پہ کریں. یہ ایک سوچ تو ہے نا یہ. اب اس کو ہم, اس کے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں, اس میں شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن وہ سوچ وہی ہے. اب ہم سب کو مل کر اسی صورتحال سے ہم سب مل کے نکل سکتے ہیں کہ ہم سب اس وقت ایک ہو جائیں. کیونکہ اگر ہم اس وقت ڈائیورٹ ہو جائیں کسی دوسری چیز کے اوپر, کیونکہ ہمارا دشمن سب کا ایک ہے, چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہ رہا ہو, کسی بھی صوبے میں رہ رہا ہو, اس کا دشمن ایک ہے جو پاکستان کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہا ہو, جو پاکستان کے لوگوں کو مار رہا ہو, اس کی فوج کو مار رہا ہو. اس وقت بھی اگر ہم اس بنیاد پہ ڈیوائیڈ ہوئے ہوں کہ نہیں یہ میرا مسئلہ ہے, نہیں یہ فلاں کا مسئلہ ہے, یہ فلاں صوبے کا مسئلہ ہے, یا فلاں شہر کا مسئلہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بدقسمتی ہوگی اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے لوگوں کے ساتھ. اچھا وسیم صاحب, آپ نے بات کی کراچی کا جو امن ہے جو بھی خراب ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, میں نے کہا کہ کراچی میں اس وقت خاص طور پہ جو ٹارگٹ کلنگ کے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں, میں وہی کہوں گا کہ دیکھیں کراچی کا امن, کراچی معاشی ہب ہے پاکستان کا. کراچی کا سرکل اور سائیکل چلتا ہے تو پاکستان کا اکنامک سائیکل چلتا ہے. کراچی رکتا ہے تو پاکستان کا دل رکتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب وہ ان ساری چیزوں میں ناکام ہو جاتے ہیں, عاشورہ کا بم جو دھماکہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح شیعہ سنی فساد ہو جائے, اس کو لسانی رنگ دیا جائے. لیکن جب وہ ان ساری چیزوں میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ وہی ایلیمنٹ ہے جو چاہتا ہے کہ لوگوں کو لڑائے, ڈیوائیڈ کرے, چاہے وہ عام آدمی کا قتل ہو یا کسی سیاسی جماعت کا قتل ہو. اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں تو ریئیکشن آئے گا. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس کا گینر کون ہے اور اس کا لوزر کون ہے. ایک سسٹم چل رہا ہے, وہ چلے گا کامیابی سے تو اس کا گینر تو وہی ہوگا جو سسٹم چلانے والا ہوگا. اور یہ سسٹم ڈیریل ہوتا ہے, لوگ لڑتے ہیں آپس میں, نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں, ملک کمزور ہوتا ہے, شہر کمزور ہوتا ہے, صوبہ کمزور ہوتا ہے. تو اس کا نقصان تو انہی کو ہوگا نا جو سسٹم چلا رہے ہیں, اور جو گرانا چاہتے ہیں اس کا فائدہ انہی کو ہوگا. تو جو گرانے والے ہیں, جو گینر ہیں اور جو لوزر ہیں, وہ ہمارے بالکل سامنے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سازش کے پیچھے بھی وہی عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک ڈی اسٹیبل ہو, صوبہ ڈی اسٹیبل ہو, شہر ڈی اسٹیبل ہو. اچھا, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جو پیپلز امن کمیٹی کے چیئرمین نادر بلوچ صاحب تھے, ان کے قتل کے بعد یہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بڑھا. اس سے پہلے ایک اور ان کے جو ایک اور رہنما جو تھے ان کے قتل ہوئے تھے, اس کے بعد وہ آئے چیئرمین بنے, اس کے بعد یہ جو ہے ایک ویو چل پڑی. یہ کہاں تک دوست تھا؟
دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں اپنا احسن بھائی کہ کیونکہ ان کے پیشروں کا قتل ہوا، پھر ان کا ہوا، یہ ایک سازش کی جا رہی ہے، ایک سیکوینس ہے پورا چلتا آ رہا ہے۔ ایم کیو ایم بار بار اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس وقت ملٹی جو ڈائمینشنل قسم کے کرائسس ملک کے اندر ہیں۔ اگر ہم اس کو صرف یہ کہیں گے کہ صرف ایک ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس شہر کے اندر، یہ ٹارگٹ کلنگ میں نے کہا نا کہ 100 سے زیادہ کے قریب ساتھی ہمارے شہید ہو گئے۔ جو صرف ایشو اگر دیکھا جائے تو یہی کتنا بڑا ایشو ہے کہ کسی جماعت کے 100 کارکنوں کو شہید کر دیا جائے اور وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں نے وہی کہا کہ اس کو کس طرح سے ایم کیو ایم ہینڈل کر رہی ہے ہم جانتے ہیں۔ ہم ان سارے ایکٹ کی جو اس طرح سے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں کہ بھائی خدا را اس چیز کو روکا جائے، اس پر ہم سب مشترکہ لاہ عمل بنائیں ہیں کہ ہر حال میں ہر اس فورسز کے ساتھ جو شہر میں، صوبے میں، ملک میں امن لانا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم سب سے آگے ہیں۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ دیکھیں ان ساری صورتحال کے اوپر اگر ہم اس کو سنگل آؤٹ کر دیں گے سارے مسئلے کو، سارے مسائل جو اس وقت ملک فیس کر رہا ہے، تو یقینی طور پہ پھر ہم لوگوں کی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہوں گے۔ ہم اس آدمی کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے جس کا ایم ہی یہی ہے کہ ہم کو اور آپ کو ڈیوائڈ کرے۔ اگر وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں کر پایا تو اب زبان کی بنیاد پہ کر دیں۔ کراچی 2 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہے۔ کراچی کے اندر ابھی پچھلے دنوں دیکھیں ایک گھر کے اندر جو دھماکہ ہوا جس کے اندر 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ قطع کلامی کی معافی چاہوں گا۔ ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہماری باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔